ایک تو بیوی کا سب سے پہلا حق جو ہے اپنے خاوند پہ، چاہے بیوی کماتی ہے یا نہیں کماتی، وہ مرد کی خاوند کی رعیت میں آتی ہے، اس کے آربٹ میں آتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا کھانا پینا رہنا اس کے خاوند کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ جو ماڈرن دور میں ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ خود کماتی ہے، خود اپنے آپ کو لک آفٹر کر لے، یہ ایک نیگیٹو بات ہے۔ میری وائف نے جب جاب جوائن کیا، میری والدہ نے، مجھے یاد ہے میری شادی کے بعد جاب جوائن ہوا تھا، تو میری ماں نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ بیٹا کبھی اس کے پیسوں کی مدد ٹچی نہ ہونا، کبھی اس سے اس کی تنخواہ نہ پوچھنا۔ بڑا اچھی لائف گزری ہے، شکر الحمدللہ، اللہ اس کو سلامت رکھے، مجھے بھی سلامت رکھے اور میری ماں کو جنت دے۔ اچھا وہ کیوں؟ اگر کوئی خاتون محنت کر رہی ہے، پڑھ کے اپنی چیزیں کما رہی ہے، تو مرد کو قطعاً ضرورت نہیں کہ اس کو کمپیل کرے کہ وہ اس کی کمایا ہوئے پیسہ ریسورسز کو یوز کرے۔ ہاں، میاں بیوی کا رشتہ جو ایک روحانی رشتہ ہے، ایک پیار ہے، ایک محبت ہے، اگر وہ والنٹیرلی بندے کے ساتھ ایز اے سیکنڈ ویل آف لائف کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ کسی کو، آپ یہ مت اس گفٹ سے کسی کو ڈینائی نہ کریں وائف کو، صرف اس بات پہ کہ یہ تو بہت خود کماتی ہے جی، لاکھوں روپیہ تنخواہ لیتی ہے۔ خدا کے بندے، اللہ والو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی رعیت میں دی ہے، اگر آپ پھر بھی اس کو کوئی گفٹ دے دیں گے، کوئی کپڑے دے دیں گے، اس سیڈنگ میں پیسے دے دیں گے، تو آپ کے دل میں اس کی عزت بڑھے گی، کیونکہ خاتون ہمیشہ سینس آف پوزیسونیس پہ مارتی ہے، اس کو مرد کی سیکیورٹی چاہیے، سینس آف پوزیسونیس چاہیے، محبتیں چاہیے، اور محبت ہمیشہ پتھروں کو بھی پگھلا دیتی ہے، اور خاتون تو بہت آرام سے پگھل جاتی ہے، اور بیوی تو بالکل ہی آرام سے پگھل جاتی ہے۔ کہ مرد کا کام ہے اس کو سیکیورٹی دے، اس کو عزت دے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اور اگر وہ آپ سے نہیں لیتی، کہتی ہے کہ میرے پاس ہیں پیسے، تو مرد کا یا خامند کا ڈیوٹی ہے کہ اس کا oblige رہے، اس کو بتائے تھینک یو ویری مچ، آپ اگر اپنا سسٹم خود چلا رہی ہیں تو آئی ایم گریٹفل۔ انڈائریکٹلی وہ دونوں مل کے گاڑی، زندگی کی گاڑی کے دونوں ویل ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، اس کو پازیٹیو اسپرٹ میں لیں، کوئی بھی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ آخر میں گھر اجڑ جاتے ہیں، پیسے پڑے رہتے ہیں ATM کے اور بینکوں میں، لاکھوں میں رہ جاتا ہے زیور زور، اور پتہ چلتا ہے زندگی جو ہے وہ فارغ ہوگی۔ بالکل میری یوتھ کو پلیز، بالکل بڑی دل سے میں کر رہا ہوں، ان ورڈز کو آپ جیسے مرضی لیں، پلیز اپنی شادی کا ایم انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے، نکاح کر کے زندگی جینا ہے، اس سے کوئی نئی ATM یا پیسے کماؤ بیوی ڈھونڈنا بالکل نہیں ہے، اس میں برکت کے لیے ہے کہ زندگی کے ساتھی ڈھونڈنا ہے، لالچ کو سائڈ پہ رکھ دیں، اور لالچ کو قریب بھی نہ آنے دیں، یہ شیطانی سوچ ہے۔ تو آپ اس کو سپورٹ کریں، اگر وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، خاتون ہے، پڑھے، آرام سے جاب کرے، کوئی مسئلہ نہیں، سپورٹ کریں، انکریج کریں، اور نیت ہے اس سے پہلے ٹرسٹ کریں۔ یہ رشتہ دھاگے سے کمزور اور بہت ساری لوہے کی تاروں سے مضبوط ہے، یعنی کمزور بھی بہت ہے اور مضبوط بھی بہت ہے، تو ہر چیز ٹرسٹ سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو، بیگم کو ٹرسٹ اور رسپیکٹ دیں گے، یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو رسپیکٹ بھی دیں اور ٹرسٹ بھی دیں، آپ دیکھیے گا بہت سارے پہاڑ پگھل جائیں گے، اور آپ اس کے ارد گرد ایک حصار ہیں۔ وہ پہلے باپ کی ذمہ داری تھی، اس کے والد صاحب نے اس کو پالا، جوان کیا، پھر وہ ایک اور مرد کی ذمہ داری ہے، وہ خامد ہے۔ دو پیوٹل رشتے عورت کی، ہر عورت کی زندگی میں بہت اہم آتے ہیں۔ میرے نزدیک بھائی بھی سیکنڈری رشتے ہیں اور بیٹے بھی سیکنڈری رشتے ہیں۔ مردوں میں اصل کے اس کے دو جو رسپانسبل رشتے ہیں وہ دو ہی ہیں، یا اس کے والد ہیں یا اس کا خامد ہے۔ تو خامد کے جب پروٹیکشن ہوتی ہے، جب خامد، لیڈی بے شک پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، جب خامد کو کی رسپیکٹ ملتی ہے اس کو، شی فیلز موسٹ پروٹیکٹڈ، میں کہوں گا مور نہیں، موسٹ پروٹیکٹڈ۔ آپ اس کا کانفیڈنس دیکھیے، اس کے کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں اور بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہوں، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اگر آپ اپنے لباس کو ہی لالچ کی نظر کریں گے، ضروریات کی نظر کریں گے، گریڈینس کی نظر کریں گے، سیلفش اپروچ ہوگی، تو لباس کا کیا بنے گا؟ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، تو لباس میں پروٹیکشن بھی آتی ہے۔